بعد میں اصغر ہر روز اپنے طریقے سے سب کچھ کیا کرتا تھا۔ اصغر جو چاہتا کھاتا، جب چاہتا کھیل کھیلتا اور جب چاہتا سو جاتا۔ اگر اس کی ماں اسے اپنی صفائی کرنے یا رات کے کھانے کے لیے نیچے آنے کو کہتی تو وہ چیختا کہ بعد میں، اور جو کچھ وہ کر رہا ہوتا اسے جاری رکھتا۔ ایک دن اصغر پارک میں اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد اسکول سے دیر سے گھر آیا۔ میں گھر ہوں، اس نے دالان میں جمائی لی۔ ساری دوپہر کھیل کر وہ تھک گیا تھا۔ ہیلو ہنی، اصغر کی ماں نے واپس جواب دیا۔ اصغر اگلا کام کرنے چلا گیا جو اس کی روزانہ کی فہرست میں تھا۔ اس نے الماری سے کافی اسنیکس لیے اور پھر سورج غروب ہونے تک ویڈیو گیمز کھیلتا رہا۔ اس کے ارد گرد کمرہ انتہائی تاریک ہونے لگا۔ صرف ٹیلی ویژن سے روشنی آ رہی تھی جس سے ایک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ہاں اوہو، اصغر نے کنٹرولر کو صوفے پر مارا۔ اس نے مٹھی بھر کر سپس اٹھائے۔ ان میں سے نصف اس کے منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں ایک موقع دو، اس نے کھیل میں اپنے دوستوں سے کہا۔ انہوں نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ اصغر، اس کی ماں کچن سے چلائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو یہاں آؤ، وہ اسکرین پر چلایا۔ اصغر، اس کی ماں نے دہرایا۔ اس بار وہ زور سے چلائی تھی اور وہ تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں، اصغر نے اپنا ہیڈسیٹ اتار دیا۔ رات کا کھانا تیار ہے۔ اصغر نے آنکھیں گھمائیں جب اس نے اپنا ہیڈسیٹ دوبارہ پہن لیا اور خود کو صوفے پر برجمان کر لیا۔ بعد میں، اس نے واپس جواب دیا۔ بعد میں، اور اصغر کی ماں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس کے کھانے کے لیے کھانے کی پلیٹ لے گئی۔ وہ اچانک دروازے کے اندر ہی رک گئی۔ اصغر، کیا تم اس گندگی کو صاف کر سکتے ہو؟ اصغر نے جتنا زیادہ کھایا تھا اتنے ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر جمع شدہ بچ جانے والے ریپرز اور خالی پیکجوں سے گھرا ہوا تھا۔ اصغر نے اپنی ماں کو دیکھا۔ بعد میں، وہ ویڈیو گیم کے شور پر چیخا۔ اس کی ماں نے ایک آہ بھری جب وہ گندگی صاف کرنے لگی۔ اگلے دن اصغر ناراض اور مایوس گھر آیا کیونکہ اسے اسکول میں امتحان مشکل محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے طور پر کچھ کیک کھانے کا فیصلہ کیا۔ اصغر جیسے ہی پہلا نوالہ لینے ہی والا تھا کہ اس کی ماں نے اسے دوسرے کمرے سے بلایا۔ اس نے آہ بھری اپنا کیک نیچے رکھا اور اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اکھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ اصغر جو لفافہ ابھی ابھی گھر لایا تھا وہ پھٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ اصغر، ہمیں اسکول میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اصغر جھپٹا مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اصغر، میں نے تمہاری استانی کا یہ خط پڑھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹوں میں دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے دوست کے کام کی نقل کر رہے ہیں۔ اصغر کو اچانک غصہ آ گیا۔ اس نے صرف اس لیے نقل کیا تھا کہ اسے اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ خیر، وہ مجھے اس کی نقل کرنے دیتا ہے۔ اس نے غصے کے ساتھ ایک آہ بھری اور بازو جوڑ لیے۔ اس کی ماں نے بھی ایک آہ بھری لیکن پھر اسے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں اصغر، دیکھو اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں، میں مدد کر سکتی ہوں۔ چلو آج رات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصغر تھکا ہوا اور تنگ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کی استانی نے اس کے بارے میں اس کی ماں کو بتایا اور پھر اس کی ماں نے اس کی استانی کا ساتھ دیا۔ وہ اس معاملے سے دور کیوں نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ چھلانگ لگا کر اپنے قدموں پر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پہلوؤں سے جکڑے ہوئے تھے۔ بعد میں، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس رات کے بعد اصغر بڑبڑ جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرایا اور اپنے بستر پر پہلو تبدیل کر رہا تھا۔ وہ سو نہ سکا۔ ہر ایک کو ہر وقت سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟
وہ اسے وہ کرنے کیوں نہیں دیتے جو وہ چاہتا تھا؟ اس کی خواہش تھی کہ سب اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ مستقبل میں اپنے لیے سب کچھ کرے گا، چاہے اس کا مطلب امتحان میں دھوکہ دہی ہو۔ اس رات اصغر نے خواب دیکھا کہ وہ اپنا پسندیدہ اسنیکس کھاتے اور دن بھر اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ پارک میں کھیلتا رہا۔ اگلی صبح اصغر گہری نیند سے چونک گیا۔ اس کی کھڑکی کے باہر ایک گرج چمک اٹھی۔ بارش شیشے پر زور سے پڑی۔ ماں! اصغر نے خاموشی سے گھر میں پکارا۔ خاموشی نے اسے جواب دیا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اس کی ماں کو آخری لمحات میں کام پر بلایا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر اسے بتانے کے لیے ایک نوٹ چھوڑ دیتی تھی کہ اس نے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے اور اسے لپیٹ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا ہے۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی نوٹ یا ناشتہ نظر نہیں آیا۔ اچھا، اصغر نے اپنے آپ سے بلند آواز میں کہا۔ اس نے ناشتے کے لیے اپنے پسندیدہ اسنیکس پکڑے۔ اصغر بدحوسی کے ساتھ اسکول چلا گیا، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس دن اسے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب وہ کلاس میں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ جس دوست سے عام طور پر نقل کرتا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے اصغر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اساتذہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب اصغر نے ان سے پوچھا تو وہ بالکل بے خبر تھا۔ اصغر بھی اس دن اسکول کے بعد گھر آنے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ امتحان کی وجہ سے وہ ناخوش تھا۔ اصغر کو بارش سے نفرت تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ رکنے والی ہے۔ بارش کا مطلب تھا کہ وہ باہر رہنے اور کھیلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جس دوست کے ساتھ وہ گھومنا چاہتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ تو ویسے بھی اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کم از کم میں اب گھر ہوں، اس نے سوچا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے خالی گھر میں اعلان کیا۔ اس کی ماں ابھی تک کہیں نہیں ملی تھی۔ اصغر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ عجیب تھا۔ عام طور پر اگر اس کی والدہ زیادہ دیر تک گھر سے دور رہتی تو وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور کا انتظام کیا کرتی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں بعد میں اس کی فکر کروں گا، اس نے خود سے کہا۔ اس نے اپنا پسندیدہ ویڈیو گیم کھیلنا شروع کیا۔ اس نے بہت سارے اسنیکس کھائے، رات کا کھانا چھوڑ دیا اور وہ اس رات دیر سے سویا۔ صبح ہو گئی۔ آندھی اور بارش نے اصغر کی کھڑکی پر زور سے دستک دی اور ٹکرائی۔ ہفتہ کا دن ہے۔ اصغر ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اور اس کی ماں کئی ہفتوں سے ایک دن باہر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اصغر نیچے کی طرف بھاگا لیکن جب وہاں کوئی نہیں تھا تو رک گیا۔ آخرکار اسے فکر ہونے لگی۔ اس دن اصغر نے ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اس کی ماں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے جاننے والوں سب کو بلایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے شہر کے ارد گرد پوچھا، لیکن بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی آس پاس تھا۔ اصغر جن لوگوں کو جانتا تھا اور ڈھونڈ سکتا تھا، ان میں سے کسی نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ اصغر مایوسی محسوس کرتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا ہے جب وہ باورچی خانے میں تمام گندگی کے نیچے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گھر تباہی کا شکار تھا۔ اصغر کو اتنے کوڑے کے نیچے اپنے پسندیدہ کھلونے بھی نہیں مل سکے۔ اصغر اس رات سونے کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میرا مطلب ہر اس شخص کے لیے نہیں تھا جو میری پرواہ کرتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ میں ایک وقفہ چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ معمول پر آ جائے۔ براہ کرم، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ اگلی صبح اصغر کے سوئے ہوئے چہرے پر چمکتا ہوا سورج چمکا۔ وہ تازگی محسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا،
اصغر نیچے کی طرف بھاگا، ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے جب اس نے اپنی ماں کو پکارا، اسے دیکھتے ہی وہ لنگنک پر رک گیا۔ وہ مسکرائی جب وہ اسے گلے لگانے کے لیے بھاگا۔ آپ واپس آ گئی ہو، آپ واپس آ گئی ہو، اس نے رو کر پکارا۔ وہ ہنسی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، جان؟ اس نے اپنا سر ہلایا جب اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور وہ زور سے ہنسی۔ اصغر نے اس ہنسی کو بہت یاد کیا تھا۔ اب چلو، جمعہ ہے، اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ اصغر نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ بعد میں اس کی زبان کی نوک پر تھا۔ یہ اتنی پرانی عادت تھی۔ تاہم اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہوتا ہوں۔